بلوچستان میں اور نہ ہنزا میں. اس بار ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشن مہم چلانے کے لیے آپ کے درمیان میں ہیں. ہاں، آپ نے بھٹو شہید کے ساتھ بھی دیا تھا، بی بی شہید کے ساتھ دیا تھا، اور یہ میرا سب سے پہلے الیکشن کیمپین ہے گلگت بلتستان میں، اور میں گلگت بلتستان کے ہر علاقہ پہنچ رہا ہوں. گلگت بلتستان کا چپا چپا کا دورہ کر رہا ہوں، نہ صرف ہمارا 3 نسلوں کا رشتہ کو پھر کو طے کرنے کے لیے، پھر ثابت کرنے کے لیے، مگر شہید بی بی اور بھٹو شہید کا نامکمل مشن کو مکمل کرنے کے لیے، آپ کے لیے آپ کے نوجوانوں کے لیے جو خواب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے دیکھا تھا، جو وعدے بھٹو شہید نے کیا تھا، میں اور آپ نے مل کے انشاءاللہ تعالی وہ نامکمل مشن کو مکمل کرنا ہے. اور خاص طور پہ گلگت بلتستان کے اس الیکشن مہم کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے 3 وعدے ہیں، 3 نعرے ہیں کہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو حق حقیقت دلوانا چاہتے ہیں، حق ملکیت دلوانا چاہتے ہیں، اور یہاں کے نوجوانوں کو حق روزگار بھی دلوانا چاہتے ہیں. روزگار کی بات ہے، جہاں تک روزگار کی بات ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ ہے. کوئی ہمیں یہ چیلنج نہیں کر سکتے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے کہ جب بھی اقتدار میں آتی ہے ہم روزگار دلواتے ہیں، چاہے وہ بھٹو شہید کا دور ہو یا بی بی شہید کا دور ہو یا صدر زرداری کا دور ہو، جس میں ہم نے 25,000 جابس یہاں کے بلتستان میں ہی دلوائے تھے. اور یہ میرا آپ سے یہاں کے نوجوانوں سے وعدہ ہے کہ جو بھی منصوبے ہوں گے، چاہے وہ سی پیک کا منصوبہ ہو یا قومی منصوبے ہو، ہم مقامی عوام کو روزگار میں پرائیورٹی انشاءاللہ تعالی دلوائیں گے. اور ہمارا جو تاریخ ہے، ہمارا جو منشور ہے کہ ہم ہمیشہ عوام کو روزگار دلواتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ اسی پوائنٹ پہ قائم رہیں گے اور آپ کی امیدوں پہ اتریں گے. ساتھ ساتھ حق ملکیت کا جو ایشو ہے، میں سمجھتا ہوں اگر بھٹو شہید نے اس ملک کے غریب کسانوں کو، اس ملک کی بے زمین کسانوں کو زمین کا مالک بنایا تھا، تو پاکستان پیپلز پارٹی جب گلگت بلتستان میں واضح اکثریت کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم یہاں بھی قانون سازی کریں گے تاکہ ہم گلگت بلتستان کے عوام کو گلگت بلتستان کی سرزمین کا مالک بنا سکیں گے. جو آپ کے آئینی حقوق کی بات ہے، یہ کام بھی اگر کوئی کر سکتا ہے تو پیپلز پارٹی کر سکتا ہے. جب پاکستان سرزمین بے آئین تھا تو ہم نے پاکستان کو آئین دلوایا تھا. اب گلگت بلتستان سرزمین بے آئین ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہی گلگت بلتستان کے عوام کو آئینی حقوق دلوائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو صوبہ بنائیں گے، لیکن ہم نہ صرف صوبہ بنائیں گے، ہم جانتے ہیں کہ کچھ کچھ لوگ صوبہ کے نام پہ آپ کا سبسڈی چھیننا چاہیں گے، صوبہ کے نام پہ آپ کا ٹیکس میں جو سٹیٹس ہے اس میں تبدیلی کرنا چاہیں گے. لیکن جب آپ پیپلز پارٹی کو منتخب کرتے ہو، جب پیپلز پارٹی کا بھاری اکثریت ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ وہ آپ کا سبسڈی چھینے، کہ وہ آپ کا ٹیکس کے سٹیٹس میں کوئی تبدیلی کرے. یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جب تک پاکستان پیپلز پارٹی ہے، یہ گندم کا سبسڈی ہو، جو آپ کا ٹیکس پریفرنشل اسٹیٹس ہو، یہ بھٹو شہید کے کارنامے ہیں، ہم کسی کو ان میں تبدیلی نہیں کرنے دیں گے. اور جو آخری بات ہے، یہاں کے کچھ سیاسی کارکن پاکستان پیپلز پارٹی کے سیاسی کارکن کی طرح ریاستی جبر اور انتقامی سیاست کے شکار رہے ہیں. میں جانتا ہوں کہ میں بابا جان صاحب کے گاؤں میں موجود ہوں اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی کارکن کے ساتھ اس قسم کے سلوک کیا جائے. جب میں نے اپنا پہلا دورہ یہاں گلگت بلتستان میں کیا تھا تو میں نے بیرسٹر امجد صاحب کو، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا صدر ہے، اس کو ہدایت دیا تھا کہ آپ نے بابا جان کے کیسز میں اس کو لیگل مدد کرنا چاہیے، اس کا نمائندہ بننا چاہیے. اور میں فخر کرتا ہوں کہ سیاسی مخالفت
اپنی جگہ، اپنی نظریاتی ڈفرینسز اپنی جگہ، پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوری قوتوں کے ساتھ کھڑے کیے ہیں، سیاسی کارکن کے ساتھ کھڑے کیے ہیں۔ میں نے اس ریاست کا ریاستی جبر خود بھگتا ہے، 3 نسلوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو تخت دار پر لٹکایا گیا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو جیل کروائی گئی، ایکسائل میں ڈالا گیا اور پھر آخر اس کو بھی شہید کر دیا گیا۔ صدر زرداری نے سارا 11 سال جیل میں گزارا، مگر نہ ہم اپنے اصولوں کے پیچھے ہٹے ہیں، اور میں جانتا ہوں کوئی سیاسی کارکن اپنے اصولوں کے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ میرے اپنے سیاسی کارکن جو آج تک گلگت بلتستان میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ریزن سے جیل میں ہے، جیسے ہمارا پی ایس ایف کا کارٹون ہے ممتاز صاحب، جو کہ 2005 میں سیاسی ایکٹیویٹی مشرف کے خلاف کر رہا تھا، تب اس پہ کیس بنا، تب ملٹری کورٹ بھی نہیں تھا، مگر ملٹری کورٹس کے تحت اس کو سزا سنایا گیا۔ جرم تو ہوا ملٹری کورٹس بننے سے پہلے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا پی ایس ایف کا کارکن تھا تو ملٹری کورٹس کے تحت سزا دلایا گیا۔ ہم اپنے کارکن کو بھی انصاف دلوائیں گے، ہم بابا جان کو بھی انصاف دلوائیں گے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی وفاقی جماعت ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور یہاں کے عوام کا 3 نسلوں کا رشتہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ جیسے آپ نے بھٹو شہید کے ساتھ دیا، بی بی شہید کو ساتھ دیا، باقیوں کو سارے کو موقع دیا، آپ مجھے بھی موقع دیں گے آپ کا نمائندہ بننے کے لیے، آپ کا آواز بننے کے لیے اور آپ کا مسائل حل کرنے کے لیے۔ آپ سب کا بہت ہی شکریہ۔ میں امید کرتا ہوں کہ 15 نومبر کو آپ تیر پہ تھپا لگا کر پاکستان پیپلز پارٹی کو کامیاب کروائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو نہ صرف یہاں سے مگر پورا گلگت بلتستان سے آپ منتخب کروائیں گے۔